السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول
بل هم في لبس من خلق جديد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا منه شربة ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وعد نفسك في أهل القبور. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے. جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی، اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا، ہمیں یوں ہی لاچار، بے بس، بے سہارا، بے دین، بے راہ نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں راہ ضلالت سے، گمراہی کی راہ سے، برائی کے راستے سے بچا کر سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران دین کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب احمد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر صدہ صد درود اور سلام نازل ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشیں میری ماں اور بہنیں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو باتیں
آئیں گی. آپ کے سامنے میں جس ٹاپک کو لے کر روبرو ہوا ہوں وہ ہے دنیا کی حقیقت. یعنی اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. یہ حسین و رنگین دنیا، عیش و عشرت کے سامان، بارونق بازار، نظر کو خیراہ کرتی ہوئی تہذیب، بھڑکیلے لباس، چمچماتے زیورات، ہنستے مسکراتے اور کہا لگاتے چہرے، یہ عالیشان عمارتیں، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگیں، یہ جشن و جلوس، یہ کھیل تماشا، یہ بازار، یہ میلے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کس کا دل للچاتا نہیں؟ کس کا دل للچاتا نہیں؟ کون نہیں چاہتا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے؟ کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ یہ دنیا کبھی ختم نہ ہو؟ اس دنیا کی رنگینیوں سے ہم برابر لطف اندوز ہوتے رہیں، اس دنیا کی عالیشان اور عیش و آرام کی زندگی سے برابر ہم لطف اندوز ہوتے رہیں، کون نہیں چاہتا؟ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ سب کے سب ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ عالیشان عمارتیں ایک دن زمین پر دب جانے والی ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ وسیع اور عریض سڑکیں، یہ جشن و جلوس ایک دن تباہ و برباد ہو جائے؟ ہم روز دیکھتے ہیں، ہم روز مرہ کی زندگی میں ہم روز دیکھتے ہیں کہ دنیا تغیر و تبدل کے آماج کا ہے. ہر آن یہاں تبدیلیاں ہوتے رہتی ہیں. بچہ جوان ہوتا ہے، جوان بوڑھا ہوتا ہے، اپنے شباب کو پہنچتا ہے، پھر ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. پودے اگتے ہیں، بڑھتے ہیں، اپنے شباب کو پہنچتے ہیں، پھل دینے لگتے ہیں، پھر مرجھا جاتے ہیں اور سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کھیل تماشا، لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں. یہ نظر فریبیاں، یہ چمک دمک، یہ دل فریب ہے، دل کو لبھانے والی بڑی نظر فریب ہے. اس کے چنگل میں آنا آسان ہے، لیکن اس سے بچنا، اس کے دام تصویر سے محفوظ رہنا، اس کے چنگل سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. آئیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. سورۃ الحدید آیت نمبر 20، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے، بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک کی جو دور ہے، جو لمحے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں سمیٹ کر رکھ دیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا، اے لوگو جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، بے شک کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، بے شک کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ لہو لعب، کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ زینت ہے، ظاہری زینت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے لعب کا استعمال کیا ہے، یعنی کھیل۔ بچپنے میں جب بچہ 5 سال یا 6 سال کا ہوتا ہے، اس وقت بچے کے دماغ میں بچے کا جو مقصد ہوتا ہے، بچے کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف کھیلنا، وہ صرف اور صرف کھیلنا چاہتا ہے، کھیلنا کودنا چاہتا ہے۔ جب وہ بچہ 15 سال 14 سال 13 سال اس عمر میں آ جاتا ہے تو بچے کی عمر کھیلنے کی نہیں رہتی، اس کی چاہت، اس کی خواہش، اس کا مقصد تماشے میں بدل جاتا ہے، یعنی اسے رنگ رلیاں پسند لگتی ہیں، موبائل چلانا پسند لگتا ہے، گیم کھیلنا پسند لگتا ہے، ناچ گانا دیکھنا پسند لگتا ہے، یعنی وہ تماشے میں بدل جاتا ہے، اس کی خواہش جو ہے وہ تماشے میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، پہلے کھیل کو، یعنی بچپنے میں بچے کو کھیل پسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کھیل، اس کے بعد تماشا، اس کے بعد زینت۔ جب بچہ 20 سال کراس کر لیتا ہے، جب بچہ 18-19 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک زینت کی خواہش آتی ہے، وہ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا چاہتا ہے، اپنے بالوں کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنے اندر جسمانی طاقت پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے اندر وہ زینت پیدا کرنا چاہتا ہے جسے لوگ دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹو، گھنٹوں گھنٹوں آئینے میں جا کر رہتا ہے، یہ اس کی خواہش بن جاتی ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، جب بچہ 20-25 سال کا ہو جاتا ہے اس وقت اس کی زینت، اس کی خواہش جو ہوتی ہے وہ زینت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اور آگے دیکھیے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، جب انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے، 30-35 سال کا اس کی عمر ہو جاتی ہے تو اس کے اندر فخر، وہ مال و دولت کمانے کے چکر میں رہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں شخص اگر دن کا 1000 روپیہ کماتا ہے تو میں دن کا 2000 کیسے کماؤں، یعنی وہ فخر کرنے لگتا ہے اس عمر میں۔ اور آگے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر فی الاموال بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جب وہ بڑھاپے پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری دولت کہاں سے زیادہ ہو، میرے بال بچے زیادہ ہوں، پورے گاؤں میں میرے ہی خاندان گونجے، اس طرح کی اس کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی انسانی زندگی کو مکمل طور پر سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر فی الاموال والاولاد، یہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے پھر موت آتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اب اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کی مثال دیتا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ یہ دنیاوی زندگی اس طرح کی ہے، اس دور میں ایسے ہے، اس دور میں ایسے ہے، اس کے بعد اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے بارش سے کرتا ہے كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ایک ایسے بارش کی کرتا ہے جو بارش زمین کے اندر زمین میں برستی ہے، اس کے بعد پودے اگتے ہیں، بڑھتے ہیں، اپنے شباب کو پہنچتے ہیں اور پھر پھل دینے لگتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں اور سکر ختم۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباتہ ثم یہیج، جب وہ بارش زمین پر آتی ہے تو وہ زمین ہریالی ہو جاتی ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، زمین ہریالی ہو جاتی ہے، ہرے بھرے لگنے لگتے ہیں، وہ پھلدار ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ایک قسم کی شبابیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ پھل دینے لگتے ہیں، مالی خوش ہو جاتا ہے، کسان خوش ہو جاتا ہے کہ زمین پیداوار کر رہی ہے۔ اس کے بعد
وہ دھیرے 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 پیلے پڑ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں. یکونوا حطاما، یہاں تک کہ ایک دن اسے کاٹ لیا جاتا ہے. اسی طرح انسان کی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو سمجھایا ہے کہ ایک بارش کی طرح ہے جو اگتے ہیں. جو بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو زمین سے پودے اگتے ہیں، بڑھتے ہیں، شباب کو پہنچتے ہیں، پھر وہ پیلے پڑ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں اور سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان کی زندگی ہے. وہ بچپنے میں کھیل کود تماشے میں لگا دیتے ہیں، زینت میں لگا دیتے ہیں، وہ تفاخر میں لگا دیتے ہیں. اس کے بعد مال و دولت کی کثرت میں اس کے بعد موت آتی ہے اور اسے کاٹ کر ختم کر دیتا ہے. یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا آخرت میں دو چیزیں ہیں، ایک شدید عذاب ہے، دوسرا اللہ کی رضامندی ہے. اگر دنیا میں اچھے کام کیے ہو، دنیا میں اگر اچھائی کیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضامندی سے تمہیں جنت میں داخل کرے گا، ورنہ شدید عذاب میں مبتلا کرے گا. اس کے بعد دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگو، اے دنیا والو، یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے. یہ تمہیں دھوکے میں رکھنے والی ہے، یہ تمہیں آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. دنیا کے چکر میں اگر تم اپنے آخرت کو خراب کرتے ہو تو یہ ایک دھوکہ ہے، تمہارے ساتھ یہ دھوکہ ہو جائے گا. غور کیجئے میرے بھائی. سمجھدار لوگ کبھی اس دنیا کے چکر میں نہیں پڑتے. وہ اپنا دامن بچا لے جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ چمک دمک، یہ نظر فریبیاں صرف اور صرف چند روزہ، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات. آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک ماحول بن چکا ہے، کامیابی کا ایک ماحول بن چکا ہے کہ اگر ہم نے اپنی عمارتیں ٹھیک ٹھاک کھڑی کر لی ہم کامیاب ہو گئے. ہم نے زیادہ سے زیادہ روپیہ بٹور لیا ہم کامیاب ہو گئے. ہم مالدار بن گئے ہم کامیاب ہو گئے. ہم نے اپنے بچے کو انجینئر بنا لیا ہم کامیاب ہو گئے. ہم نے اپنے بچے کو پائلٹ بنا لیا ہم کامیاب ہو گئے. ہم نے اپنے بچے کو ماسٹر بنا لیا، سرکاری نوکری دلا دی، ہم کامیاب ہو گئے. نہیں، کامیاب یہ نہیں. دنیاوی زندگی میں اگرچہ کامیاب ہیں، اخروی زندگی کی یہ کامیابی نہیں ہے. آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اے لوگ، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیاوی زندگی میں مال و دولت ہو، دنیاوی زندگی میں روپیہ پیسہ ہو. کامیاب، اصل کامیابی تو اس نے حاصل کی جس نے جس کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے. اس نے اصل کامیابی حاصل کی. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اصل کامیابی وہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں رہ کر اخروی زندگی کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں اور جنت میں داخل کر. یہ اصل کامیابی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اے لوگو، یہ دنیاوی زندگی، یہ جو تمہیں چمک دمک دکھائی دے رہی ہے، یہ ساری چیزیں ایک دھوکہ ہے. دنیا کے اندر ہم مالدار ہیں. آئیے مالداروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اے لوگو، ہم نے دنیاوی زندگی میں مزین کر دیا لوگوں کے لیے. اگرچہ آپ مالدار ہیں، اللہ نے آپ کو مالداری دی ہے، اللہ نے آپ کو سونے چاندی کا ڈھیر دیا ہے، یہ صرف اور صرف اس دنیاوی زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے مزین کر دیا لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت، عورتیں، سونے چاندی کے ڈھیر، مویشی، زراعت، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو سجانے کے لیے،
اس دنیا کی زینت کو بنائے رکھنے کے لیے دیا، نہ کہ اسے ہم کامیابی کا ایک مقصد سمجھ لیں۔ یہ کامیابی کا مقصد نہیں ہے۔ مال حاصل کر لینا، غفلتی کے ساتھ دنیا میں غفلتی کی زندگی گزار کر اپنے آپ کو مالدار بنا لینا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے لوگوں، ہم نے مرغوب چیزوں کی محبت تمہارے لیے، مرغوب چیزوں کی محبتیں مزین کر دی، سونے چاندی کے ڈھیر، مویشی، زراعت، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف تمہاری زینت کے لیے دیا ہے۔ انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسی سلسلے میں ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ جو تمہیں مالداری عطا کی گئی ہے، یہ جو تمہیں دولت دی گئی ہے، جس دولت کے بنا پر تم لمبی چوڑی بلڈنگیں بناتے ہو، چار گاڑیاں خریدتے ہو، اپنے آپ کو گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ دنیا میں اکڑ کر چلتے ہو، یہ صرف تمہاری اس زندگی کو برتنے کے لیے ہے، اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہے، اور یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جو ہے اخروی زندگی میں جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یہ تو فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دنیا جس پر ہم ریجھے جاتے ہیں، جس کی ظاہری حسن میں کھو کر، جس کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر ہم آخرت کو بھولے بیٹھتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ آئیے اس دنیا کی حیثیت کو دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے۔ حدیث کے الفاظ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا منه شربة ماء۔ اے لوگو، اے دنیا والو، سنو غور سے، اے وہ لوگو جو دنیا کے اندر دنیاوی زندگی سے محبت کرنے والوں، دنیا کو اپنا سب کچھ ماننے والے، اپنی زندگی کا ہر مقصد اس دنیا کے لیے لگانے والے، سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ لو کانت الدنیا، اے لوگوں، اگر یہ دنیا رب کائنات کے نزدیک، یہ دنیا اگر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی بھی برابر ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کا ایک گھونٹ پانی بھی کسی کافر کو نہیں دیتا، کسی کافر کو اس دنیا کا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا منه شربة ماء۔ یہ دنیا اگرچہ ایک مچھر کے پر کی بھی برابر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کافر کو اس دنیا کا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی حیثیت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا قافلہ موجود تھا۔ آپ آگے آگے چل رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مردہ جانور پر پڑی، ایک مردہ بھیڑ کے بچے پر پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جاتے ہیں، اس جانور کو اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے کان کو پکڑ کر، حدیث میں
اذن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کان، مردہ جانور کے کان کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے میرے صحابہ سنو، کوئی تم میں سے ایسا شخص ہے، تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے، ایسا شخص ہے جو اس مردہ جانور کو 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ سوال سنو، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، اس مردہ جانور کو کان میں پکڑ کر اٹھایا اور سوال کیا، کیا ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص جو اس جانور کو 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ جانور تو مر گیا ہے، یہ جانور تو مرا ہوا ہے، اوپر سے سڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بدبو بھی آ رہی ہے، جسے 1 درہم تو دور کی بات، ہم اسے فری میں بھی لینا پسند نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ جانور تو مردہ ہے، یہ جانور تو مر گیا ہے، ہم اسے 1 درہم تو دور کی بات، اگر کوئی فری میں بھی دے تو ہم اسے لینا پسند نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فواللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم، یہ دنیا جس پر تم ریجھے جاتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے جتنا ذلیل آج تمہارے سامنے یہ مردہ بھیڑ کا بچہ۔ غور کیجیے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے، ایک مردہ جانور سے بھی گئی گزری ہے۔ اس دنیا کی حیثیت کو اللہ کے نبی آگے پھر اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایک شخص ہے جو اپنی ایک انگلی کو سمندر میں ڈالے۔ اس دنیا کی حیثیت کو بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اے میرے صحاباؤ سنو، کوئی آدمی یعنی کوئی شخص اپنی انگلی کو دریا میں ڈالے، سمندر میں ڈالے اور دیکھے کہ اس کے انگلی ڈالنے سے سمندر میں کتنا پانی ہوا، کم ہوا، یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ یعنی کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالتا ہے اور اٹھا کر دیکھتا ہے کہ اس کے انگلی سمندر میں ڈالنے سے سمندر میں کتنا پانی کم ہوا۔ تصور کیجئے کتنا حقیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا، کتنا حقیر ہے۔ آج ہم اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کچھ نہیں دیکھتے، صحیح غلط سب ختم۔ ایک مسلمان کی نظر ہمیشہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو صرف اور صرف اپنا مقصد آخرت کو بنانا چاہیے۔ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر اخروی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کندھے کو پکڑا، میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، تم اپنی زندگی کو دنیا کے اندر ایک اجنبی کی طرح گزارو، ایک پردیسی کی طرح گزارو، یا پھر ایک مسافر کی طرح۔ پردیسی کس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے تصور کیے؟ جو لوگ سعودی عرب، دبئی، قطر کام کرنے جاتے ہیں، مزدوری کرنے جاتے ہیں، کبھی آپ نے ان کی زندگی کا جائزہ لیا ہے کہ وہ لوگ رات و دن کس طرح گزارتے ہیں؟ گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو اس تک خبر نہیں جاتی، باپ مر گیا ہو لیکن اس کو آنے کی اجازت نہیں ہے، ماں مر گئی ہو اس کے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں، بہن مر گئی ہو اس کی جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہیں۔
یہ پردیسی کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو تم لوگ عیش و آرام کی زندگی کیوں گزارتے ہو؟ عیش و آرام کی زندگی نہ گزارو، دنیا میں تم اپنی زندگی ایک اجنبی کی طرح گزارو یا پھر مسافر کی طرح۔ آپ مسافر کی حالت جانتے ہیں، آپ نے زندگی میں کئی سفر کی ہے، ذرا غور کیجئے کہ آپ اگر ممبئی جا رہے ہیں تو یہاں سے جاتے وقت راستے میں آپ کس طرح سے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو۔ ایک مسافر ہمیشہ اپنے ساتھ زیادہ سامان لینا پسند نہیں کرتا، وہ زیادہ دیر تک کہیں ٹھہرنا پسند نہیں کرتا، اس کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ دنیا میں زندگی گزاریں گے، یہ دنیاوی زندگی میں مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانی بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر۔ اے لوگو یہ دنیا قید خانہ ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ کیا کوئی قید خانے سے محبت کرتا ہے؟ ایک مسلمان اور اس دنیا سے جی لگائے، اس دنیا سے محبت کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی قید خانے سے محبت کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جس کے لیے جنت ہو، کافروں کے لیے جنت ہے، کافر جی لگائے، وہ عیش کرے، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں ہمیں اپنی زندگی کو صرف اور صرف اللہ کے لیے گزارنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں نماز سے جو دوری ہے، اس کا کیا کہنا؟ لوگ کاروبار میں، دنیاوی زندگی میں اس قدر ویست، اس قدر بیزی رہتے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ نماز کے لیے نکالنا اس کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ بائی چانس اگر وہ مسجد میں آتے بھی ہیں تو ان کی نگاہیں، ان کی نظریں گھڑی کی سوئی پر ٹکی رہتی کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے، کہیں دیری نہ ہو جائے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے، ہمارا ایک گراہک نکل جائے۔ اس قدر یہ ہے کاروباری میں مست، دنیاوی زندگی میں مست، دنیاوی زندگی کو اپنے آپ میں، دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے میں اس قدر ہم مست و مگن رہتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں، اگر ہم کہیں گھومنے یا کسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو ہماری نظر تو گھڑی پر نہیں پڑتی ہے، ہماری نظر تو گھڑی پر نہیں پڑتی ہے، لیکن جب ہم مسجد آتے ہیں تو ہماری نظر گھڑی پر پڑ جاتی ہے، ہماری نگاہیں گھڑی کی سوئی پر پڑ جاتی۔ یہ میرے بھائیو صحابہ کرام کی زندگی تو ایسی نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی صرف اور صرف اخروی زندگی کی تیاری تھی، ان کا مقصد زندگی صرف اور صرف آخرت تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا۔ اے لوگو، جس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا، جس نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی، در در کے ٹھوکریں کھائے، پھر بھی اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادتوں کو، اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنی آخرت کو بچا لیا۔ من احب دنیاہ من احب آخرتہ اضر دنیا۔ تو اس نے اپنی دنیا کو، اس نے اپنی آخرت کو بچا لیا۔ جس نے دنیا کی در در ٹھوکریں کھا کر آخرت کی تیاری کی، اس نے اپنی آخرت کو بچا لیا۔ اور جس نے اس دنیا میں لو لگایا، جس نے اس دنیا سے محبت رکھی، جس نے اس دنیا سے رغبت رکھی، اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا نیست و نابود ہونے والی ہے، اور اخروی زندگی یعنی آخرت جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائیو، اگر تھوڑی بہت ہمیں
پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مشکلات جھیلنے پڑ رہے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ دنیا تو فانی ہے، ایک دن جوانی ختم ہو جانے والی ہے، بڑھاپے آنے والا ہے، ہر کالے بال سفید ہو جائیں گے، ہر خوبصورت چہرہ ضروری پڑ جائیں گے، یہ ساری چیزیں ایک دن فنا اور ختم ہو جانے والی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس دنیاوی زندگی میں رہ کر اخروی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو اے باری اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے اولاً 5 وقتہ نمازوں کی پابند بنا، آمین۔ اے باری اللہ، تو ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں رہ کر اپنا مقصد صرف آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے ایمان کو محفوظ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، تو ہمیں اور ہم سے پہلے جو جا چکے ہیں تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔